کے بغیر ہمیں اس سے پہلے باسط صاحب کہہ رہے تھے کہ وقت ضائع کر رہے ہیں حاضرین محفل کا. میں شاعری سنانے لگوں گا تو میں واقعی وقت ضائع کرنا شروع کر دوں گا. چلیں ٹھیک ہے، ہم بات شروع کرتے ہیں. دیکھو میرا ایک مصرع ہی سناؤں گا اپنا. طاہر مرید غالب آشفتہ سر ہوں میں. دوسرا بھی آ گیا. طاہر مرید غالب آشفتہ سر ہوں میں، ہے کائنات ایک تماشا میرے لیے. تو جس نے غالب کی مریدی کی ہو وہ شیکسپیئر کے بارے میں وہ اپروچ نہیں رکھے گا جو ایک عام انگریزی خاں رکھے گا. بات ہم شروع کرتے ہیں. جیسے کہ پہلا ٹاپک اصل میں توقع رکھ رہا تھا کہ مقصود صاحب یہاں پہ ہوں گے اور وہ شیکسپیئر کی یونیورسلٹی پر بات کریں گے، تو وہ ایک کانٹیکسٹ بلڈ ہو جائے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں اسے. خالی اسی وجہ سے میں نے ریکویسٹ کی سر سے کہ آپ کم از کم ابتدا ضرور کریں، کیونکہ اس کانٹیکسٹ کے بغیر جب میں بولوں گا تو وہ بیکار ہوگا، اس کی وہ ردم نہیں بن سکے گا. اور ویسے ابرار صاحب کا بھی ٹاپک ایسا تھا کہ جو پہلے ہونا چاہیے تھا. بہرحال یونیورسلٹی کیا ہوتی ہے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے. اس کے بعد شیکسپیئر کو یونیورسل بارڈ کہا جاتا ہے، اور یہ چیز جہاں جہاں انگریزی ادب پڑھایا جاتا ہے وہاں یہ چیز تسلیم کروائی جاتی ہے کہ شیکسپیئر زمان و مکان کی حدوں سے ماورا ہے. جیسے سر نے کہا ٹرانسینڈز the limitations of time and space. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ٹیکسٹ، کوئی بھی بات وہ اپلائی ہو سکتی ہے، وہ قابل عمل ہے، وہ منضبط ہو سکتی ہے کہاں کہاں پر، ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں. یعنی جو کچھ شیکسپیئر نے ہنری فائیو کے بارے کہا وہ ہم پہ اپلائی ہو سکتا ہے، جو اس نے جارج ششم کے بارے کہا وہ ایک ریڈی مان پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے، چاہے وہ آج سے 2000 سال پہلے کا ہو، چاہے وہ آنے والے وقتوں میں کہیں کا بھی ہو. اب اس بات کو اس دور میں تسلیم کرنا کہ جب آسمانی صحائف کو بھی آپ یونیورسل کہیں تو لوگ اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے میں شیکسپیئر کو یونیورسل ماننا اچھا خاصا اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ جاتا ہے، آسان نہیں ہے. پھر اس کو منوانے کے لیے آپ کو بہت سی کہانیاں گھڑنی پڑیں گی. اب شیکسپیئر کو یونیورسل کس نے کہا؟ اسے ہم کہتے ہیں مغرب کے کینونیکل ٹینٹس. یہ کینونیکل ٹینٹس ہوتے ہیں کہ ادب میں ادیب اپنے آپ کو نہیں منواتا، ادیب کا نقاد ادیب کو منواتا ہے. ادیب کا آج کے دور میں نقاد سے پہلے ادیب کا ریویور، پہلے ریویوز نہیں ہوتے تھے، اب کتابوں کے ریویوز پہلے آتے ہیں مارکیٹ میں. آپ کوئی بھی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا ریویو ڈھونڈتے ہیں کہ کسی سیانے بندے نے اس کے بارے میں کیا کہا. اگر اس کی رائے ٹھیک ہے تو اسے 200-400 صفحات پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو ریویوز بھی نقاد ہی لکھتے ہیں. تو اب کسی بھی ادیب کے بارے میں جو رائے استوار کرتا ہے وہ اس کا نقاد کرتا ہے ریویو کے ذریعے یا بعد میں جو اس کے بارے میں وہ، جیسے شیکسپیئر کے بارے میں یا کسی بھی ادیب کے بارے میں بعد میں لکھا جاتا ہے. تو ہمیں وہ کون سے نقاد ہیں جنہوں نے یہ باور کرایا کہ شیکسپیئر یونیورسل ہے، اور ہم سے یہ تسلیم کروایا؟ ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، 300 سال کا سفر تھوڑا سا آپ کو طے کرنا ہوگا. اس بندے کا نام ہے ٹامس بیبنگٹن
میکالے، جسے عام فہم یا عام استفہام میں لارڈ میکالے کہا جاتا ہے، 1835 میں اس کی ایک پالیسی نافذ ہوئی تھی ہندوستان میں، جس کے مطابق سرکاری زبان انگریزی کو قرار دیا گیا تھا، اور باقاعدہ طور پر ایک نصاب رائج کیا گیا تھا اسکولوں اور یونیورسٹیز کے لیے، جس میں شیکسپیئر کا پڑھایا جانا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انگلینڈ میں شیکسپیئر تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ بہت اہم بات ہے کہ جس ملک کا وہ تھا وہاں پر اس کو نصاب میں شامل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ہندوستانی نصاب میں شامل کیا گیا تھا، اور اس کے پیچھے اچھی خاصی ایک تحریک تھی۔ اور اس کے بارے میں پروفیسر مائیکل ڈابسن ہے یونیورسٹی آف برمنگم میں ڈائریکٹر شیکسپیئر انسٹیٹیوٹ۔ یہ کہتا ہے کہ شیکسپیئر ہیز بین as normatively constitutive of British national identity as the drinking of afternoon tea. The playwright's name became linked with Britain's national and cultural identity, functioning since then as an icon which an essential Britishness has been disseminated. اب کیا ہوا کہ یہاں پر ہندوستان میں انگریزوں نے صرف ایسے نہیں کیا کہ یہاں پر آ کر کوئی جنگی حملہ کر دیا ہو اور یہاں پر جبراً قبضہ کر لیا ہو اور سب کو مار دھاڑ کر کے یہاں پر سارا ہی جلیاں والا باغ بنا دیا، ایسا نہیں ہوا۔ انگریز یہاں پر دماغی طور پر آئے تھے، انہوں نے ابتدا ہی سے کورس کیا اور لوگوں کو، یہاں کے مقامی لوگوں کو ایک باقاعدہ نعرے کے تحت اپنا ہمنوا بنایا، جس میں وہ یہ لارڈ بیبنگٹن میکالے کا میں نے ذکر کیا، اس نے وہ جو 1835 میں جب اس کی پالیسی رائج ہوئی تھی تو اس کی ایک بہت اہم اس میں ایک لائن ہے جو اس نے وہاں پر برٹش پارلیمنٹ کو جو سپیچ دی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان میں ایک ایسی قوم پیدا کریں گے جو انڈین بائی بلڈ اینڈ انگلش ان ٹیسٹ اینڈ اوپینین ہوگی۔ وہ اسٹیٹمنٹ لمبی سی ہے، ہمارے مطلب کی بھی یہی ہے۔ اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو طبقہ ہوگا یہ ہندوستانیوں اور ہمارے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے گا، اور انہی لوگوں کو، یہ ہندوستان کی اشراف تھی، یہ عام لوگ نہیں تھے یہاں کے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہندوستان میں یہ رائج ہوا تھا شیکسپیئر کا پڑھایا جانا، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ سر سید احمد خان کا ایم اے اسکول بھی عام لوگوں کے لیے نہیں تھا، وہ بھی یہاں کی ایلیٹ کلاس کے لیے تھا، جن کو انگلش پڑھائی جاتی تھی اور جن کو صرف انگلش زبان نہیں۔ سر سید احمد خان کی اپنی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہمیں انگریزی ادب، سیاست اور ثقافت پڑھائی جائے۔ انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بھی بنائی تھی جو بعد ازاں بند ہوئی تھی، اور وہ سائنس سے ہٹ کے صرف ادب اور سیاست پر آئے تھے، سیاسیات پڑھایا جانا، انگریزوں کا کلچر پڑھایا جانا۔ خیر، تو شیکسپیئر کو اس دور میں، جس دور میں وہ انگلستان کے اندر برطانوی آئیکن نہیں انگریزی آئیکن تھا، یہ ایک فرق ہے، اس کو سمجھیں۔ اس میں یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ تھی،
یہ الوک یادو ہے، ایک ہندوستانی رائٹر. یہ لکھتا ہے انڈین کالونی، توجہ کر لے. In many negotiations led to the construction of Shakespeare. شیکسپیئر کا امیج یہاں جو ہندوستان کو انگریزی کالونی بنایا گیا تھا اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اور انگریزی کلچر میں، برطانوی کلچر میں عظمت اور یونیورسیلٹی دکھانے کے لیے ان کو ایک آئیکن کی ضرورت تھی، اور اس وقت ان کے پاس شیکسپیئر سے بڑھ کے اور قابل عمل کچھ نہیں تھا. اس کو ایک برطانوی آئیکن، انگریزوں کی یونیورسیلٹی اور ان کی عظمت دکھانے کے لیے یہاں اس کلاس، اس طبقے کو باقاعدہ ایک سلیبس کے طور پر دیا گیا جنہوں نے یہاں پر حکمرانی کرنی تھی. چاہے وہ یہاں کی مقامی اشراف سے تعلق رکھتے تھے، چاہے وہ کولونیل ایڈمنسٹریٹر تھے جو انگلینڈ سے آ کر یہاں پر حکومت کرتے تھے. یہ ایک آئیڈیالوجی تھی. آئیڈیالوجی آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں ایک آئیڈیالوجی کی. آپ ٹی وی پہ ایڈ دیکھتے ہیں فیئرنس کریم کے. فیئر کا لفظ آپ کو کس نے کہا کہ اس کا مطلب سفید ہوتا ہے؟ یہی مطلب لیا جاتا ہے، جبکہ فیئر کا مطلب ہوتا ہے جو جسٹ ہو، جسٹ مطلب جو انصاف کرتا ہو، فیئر ڈیلنگز جو لوگوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کرتا ہو، نیک ہو، ایماندار ہو. یہ سارے کے سارے کانسیپٹس اٹیچڈ ہیں وائٹ کلر کے ساتھ. دوسری طرف بلیک دیکھ لیں، بلیک کے ساتھ ڈارکنیس کا تصور ہے. جو بھی کلرڈ سکنز والے لوگ ہیں ان کو برا سمجھا جاتا تھا، اور سفید رنگ کو چونکہ انگریزوں کی اپنی چمڑی سفید تھی تو انہوں نے اس وائٹنس کو فیئرنس کے ساتھ سینونیمس کر دیا، اور ہم آج تک سفید رنگت کو بہتر سمجھتے ہیں اور کالی رنگت کو برا جانتے ہیں. اسی طرح یہ آئیڈیالوجی شیکسپیئر کے ساتھ یونیورسیلٹی کی باقاعدہ اٹیچ کی گئی، جبکہ انگلینڈ کے اپنے لوگ جو پورا برطانیہ تھا، انگلینڈ کے علاوہ باقی جو آئلز تھے، وہ اس وقت تک شیکسپیئر کو یونیورسل نہیں مانتے تھے، نہ ہی اس کو پوری برٹش یونٹی کا آئیکن سمجھا جاتا تھا، جس وقت یہاں اس کو ایک یونیورسل بارڈ کے طور پر پڑھانا شروع کر دیا گیا تھا. اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، کیا حاصل کرنا تھا، یہ باقاعدہ سلیبس میں شامل کیا گیا یہاں پر. اور سلیبس میں یہاں جو پڑھایا جاتا تھا وہ سلیبس باقاعدہ ایڈٹ کیا جاتا تھا، اور شیکسپیئر کو ہندوستان میں پلے رائٹ کے طور پہ پڑھانا شروع نہیں کیا گیا بلکہ شاعر کے طور پہ پڑھانا شروع کیا گیا تھا. اور 2 کتابیں پہلے لائی گئیں جو باقاعدہ ایڈٹ کر کے اور یہاں کے مقامی طلباء کے استعمال کے قابل بنا کے ایڈٹ کر کے ان کو یہاں لانچ کیا گیا. اور اس کے بارے میں ڈاکٹر شرمیلا مکھرجی لکھتی ہے 2 ارلی پوئٹری بکس، ٹیکسٹ بکس. ایک کا نام تھا انگلش پولیٹیکل ریڈر اور دوسری تھی سلیکشن آف برٹش پوئٹس. یہ 2 کتابیں سلیبس میں شامل کی گئیں جن میں شیکسپیئر کو بطور دا ورلڈز گریٹسٹ پوئٹ شامل کیا گیا تھا. both commissioned by the colonial government، باقاعدہ اس کو فنڈ کیا گیا تھا انگریزوں کی جو حکومت یہاں پہ رائج تھی اس کے تھرو. to understand Shakespeare's place and role in the early colonial curriculum. In the early 19th century, perceived obscenity stood as an obstacle to Shakespeare's incorporation in Britain's civilizing mission. جب انگریز یہاں پہ آئے تھے، پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو یہ ایسا نہیں ہوا کہ 1857 میں اچانک سب کچھ بالکل چینج ہو گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی گورنمنٹ ختم ہو کر تاج کی حکومت یا کراؤن یا باقاعدہ ملکہ الزبتھ کی وکٹوریہ کی حکومت آئی. وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جس وقت سر سید احمد خان جوان ہو رہے تھے اس وقت باقاعدہ یہاں پر وہ انگریزوں کی عدالت میں ملازم تھے، اور یہ جنگ آزادی سے پہلے کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے عدالت تھی تو لازمی ان کی پولیس بھی تھی. پورے کا پورا
نظام رائج ہو چکا تھا ملکہ وکٹوریہ کی حکومت یہاں پہ باقاعدہ طور پر قائم ہونے سے پہلے، اور یہاں پر وہ فورٹ ولیم کالج 1798 میں بن چکا تھا. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے صرف یہاں صرف جائیدادیں ہی ہتھیائی تھیں یا صرف یہاں پہ اپنی وہ فوج ہی قائم کی تھی، بلکہ یہاں پر باقاعدہ انہوں نے اپنی نظامت داری قائم کر لی تھی. اور انگلش کا جو یہاں پر سرکاری زبان کا سٹیٹس حاصل کرنا تھا وہ کراؤن کی طرف سے نہیں تھا بلکہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے تھا. تو اس کے پیچھے بھی یہ کوئی پرائیویٹ کمپنی ایسے نہیں تھی کہ جیسے بالکل ہی پرائیویٹ ہو، اس کے پیچھے فنڈنگ تھی. گل لمبی ہے آخ دے تو میں ان جی ادھوری چھوڑ دینا. میں شیکسپیئر پر ہی آ چکا ہوا ہوں، جو شیکسپیئر کو بطور ایک ٹیکسچل ریفرنس جب اس کو پڑھایا جانے لگا. اچھا، تو شیکسپیئر کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر یہ پرسیوڈ آبسینٹی، شیکسپیئر کے ڈراماز میں کئی جگہ اس کے اوپر الزام تھا کہ اس میں فحاشی کا ایک عنصر یہاں سے نہیں، یہ انگریز نقادوں کی طرف سے تھا. اور یہاں پر انگریزوں نے پہلا دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم آپ کو یہاں پر سویلائز کر رہے ہیں، آپ ایک جاہل اور گمار اور گھٹیا قوم ہیں، اور ہم آپ کو مہذب بنا کر دنیا کے برابر لے کے آئیں گے. اور اس کے لیے باقاعدہ یہاں پر جو آئی سی ایس کا، جیسے اب آپ سی ایس ایس کرتے ہیں، اس وقت یہاں انڈین سول سروس کا امتحان ہوتا تھا آئی سی ایس، اور 1855 میں لازمی قرار دیا گیا تھا شیکسپیئر کا پڑھنا، آئی سی ایس کا لازمی مضمون قرار دیا گیا تھا. جنہوں نے بھی یہاں پہ گورنمنٹ چلانی ہے، جو بھی یہاں کے ادارے چلائیں گے، وہ شیکسپیئر کو پڑھیں گے اور شیکسپیئر کی تھاٹ کو پروموٹ کریں گے. کس کے لیے؟ اس کو اپنا کلچرل انگلینڈ کا اور برٹن کا بلکہ ایک آئیڈینٹی آئیکن بنا کر وہاں کا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تو اس کا ایڈیٹر لکھتا ہے ڈیوڈ لاسٹر ریچرڈسن اس کا نام ہے. تو شرمیلا مکھرجی کہتی ہے کہ he sought to persuade colonial officials about the compatibility of Shakespeare with Britain's civilizing mission as much as he sought to persuade Indian students to accept Shakespeare as the world's greatest poet. اور یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے شیکسپیئر کی یونیورسلٹی کی. جبکہ ایک انگریز ہی ہے جس کا نام ہے پروفیسر مائیکل ڈابسن، یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر انگریز بندہ انگلینڈ آئے اور اس نے انگریزی سیکھی ہے، سبجیکٹ میٹر تھا اس کے پاس شیکسپیئر، اور رومیو جولیٹ پڑھ کے اس نے انگریزی کی وکیبلری، سینٹنس سٹرکچر اور پرسنل ہیبٹس اگر وہ سیکھ کے آیا ہے، تو ڈوور کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی مشکوک حرکتیں کرنے کے الزام میں اس کو پولیس گرفتار کر لے گی. یہ اس کی یونیورسلٹی کی حقیقت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر جگہ اگر آپ کہیں گے کہ شیکسپیئر کا سب کچھ جو اس نے لکھا وہ اپلیکیبل ہے ہر زمانے میں اور ہر سرزمین کے اوپر، جو ڈیفینیشن ہے یونیورسلٹی کی، اگر آپ اس کو لے کر چلیں گے تو پھر آپ کو یا ڈابسن کو ماننا پڑے گا یا پھر اس کی شیکسپیئر کی یونیورسلٹی کو. لنڈا کالی کہتی ہے شیکسپیئر کے یونیورسل نہ ہونے پر بولتی ہے شیکسپیئر اینڈ دا لمٹس آف نیشنل کلچر یہ سوری اس کی کتاب کا نام ہے، کہتی ہے شیکسپیئرز کنسالیڈیشن ایز اے برٹش ایز اپوز ٹو این انگلش آئیکن. خود برطانیہ والے بھی اس کو برٹش آئیکن اس وقت نہیں مانتے تھے جب یہاں پر اس کو برطانوی ثقافت کا علمبردار کے طور پہ پڑھایا جا رہا تھا ہندوستان کے اندر. اس وقت خود برٹن میں ہر جگہ پر شیکسپیئر کو یونیورسل نہیں مانا جاتا تھا. British as opposed to an English icon was delayed till as late as late 19th century and early 20th century. Conflicting regional, religious and ethnic loyalties within a newly
constituted political nation were obstacle to any wide-scale recognition of Shakespeare as a British icon. یونیورسل کہنا تو دور کی بات کہ صرف برطانیہ کا نمائندہ ہی پورے برطانیہ میں اس وقت تک 19ویں صدی کی ابتدا تک وہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. اس کو ہمارے ہاں باقاعدہ طور پر منوایا گیا. ہندوستان میں ادب نے ترقی کی، نوٹنکی نے، ڈرامہ نے، ناٹک نے، فلم نے، اور انہوں نے لٹریچر بھی کریٹ کیا. ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت یہ رہی کہ یا تو لاشاری گروپ آ گیا جو ہماری فلمیں لکھ رہا ہے، یا خلیل الرحمن قمر آ گیا جو ہمارے ڈرامہ لکھ رہا ہے. ہمارے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے، کانٹیسٹ کرنے کے لیے نہ تو کوئی آئیڈیالوجی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی ایپیٹمیز ہیں جن کو ہم مثال کے طور پر پیش کر سکیں. ہمارے پاس آ جا کر رہ جاتا ہے مذہب، جو ہم ایک ٹرم آف ریفرنس کے طور پر ہر چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے سائنس ہو، چاہے افغانستان کے معاشی معاملات ہوں، چاہے ہمارے سیاسی مسائل ہوں، چاہے ریاستی جبر ہو. ہمارے پاس سوائے مذہبی ریفرنس کے اور کچھ نہیں ہے. اور جب ہم اس کو ایک مذہبی جنونیت کو طاری کر لیتے ہیں تو ادب پڑھنا یا ادیب بننا، ایک آپ شاعر بننے کی کوشش کریں یا فلم میں کام کرنے کا نام لے کے دکھائیں گھر پہ، آپ کو بتا دیا جائے گا کہ پاکستان کے اندر ادب کی اور ادیب کی یا فن کی، آرٹ کی کتنی سی قدر ہے اور ہم اسے سمجھتے کیا ہیں. تو میں پھر ادھورا چھوڑ دیتا ہوں. آپ میرا خیال ہے بس کرتا ہوں، مقصد اجازت چاہیے.